بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم سبق پڑھیں گے جھوٹے آدمی، جس کے مصنف ہے مولوی ذکاء اللہ۔ اور یہ جو سبق ہے یہ مولوی ذکاء اللہ صاحب کی کتاب محاسن اخلاق سے لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم مصنف کا تعارف پڑھیں گے۔ مولوی ذکاء اللہ، پیدائش ہے 1832 اور ان کی وفات ہے 1910۔ مولوی ذکاء اللہ دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام ثناء اللہ تھا۔ 12 برس کی عمر میں دہلی کالج میں داخل ہوئے۔ یہاں مولوی محمد حسین آزاد اور ڈپٹی نذیر احمد کا ساتھ ہو گیا اور ان تینوں میں بڑے تعلقات پیدا ہو گئے۔ مولوی ذکاء اللہ کو ریاضی سے خاص مناسبت تھی۔ مناسبت مطلب لگاؤ تھا۔ ماسٹر رام چندر ریاضی کے استاد تھے اور اپنے اس لائق شاگرد پر خاص عنایت فرماتے تھے، مہربانی فرماتے تھے۔ ذکاء اللہ اکثر اول آتے، وظیفے حاصل کرتے۔ وظیفے مطلب اسکالرشپس۔ 2 تمغے بھی اپنی اعلیٰ قابلیت کی بنا پر حاصل کیے۔ تمغے مطلب میڈلز۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اسی کالج میں معلم ریاضی مقرر ہو گئے، یعنی ریاضی کے ٹیچر لگ گئے، پڑھانا شروع کر دیا۔ پھر آگرہ کالج میں 7 سال تک اردو اور فارسی کے معلم رہے۔ 1855 میں ڈپٹی انسپیکٹر مدارس ہو گئے۔ 11 سال یہ فرائض انجام دے کر 1866 میں نارمل اسکول دلی کے ہیڈ ماسٹر ہوئے۔ 3 سال کے بعد اورینٹل کالج کی لیکچراری کے لیے پروانہ تقرر آیا، یعنی اپوائنٹمنٹ لیٹر آیا، لیکن اتفاق سے اس کے ساتھ ہی میور سینٹرل کالج الہ آباد کی پروفیسری بھی انہیں پیش کی گئی۔ انہوں نے الہ آباد کو ترجیح دی اور 15 سال اسی کالج میں فارسی کے پروفیسر رہ کر 1885 میں پینشن حاصل کی۔ پھر عمر کے باقی 24 سال خانہ نشین رہ کر تصنیف و تالیف میں گزار دیے۔ 24 سال 24 ایئرس تصنیف و تالیف میں گزار دیے، لکھنے پڑھنے میں گزار دیے۔ ان کی وفات کے بعد ڈپٹی نذیر احمد کا ایک مضمون ان کے متعلق رسالہ تمدن دلی بابت اگست 1911 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں مولوی ذکاء اللہ کے بعض خاص حالات لکھے گئے ہیں۔ اس مضمون کا ایک اقتباس درج کیا جاتا ہے۔ بعض مسلمان یہ بھی پوچھ بیٹھتے ہیں کہ مسلم یونیورسٹی کس قسم کے عالم پیدا کرے گی جو 5 یونیورسٹیاں آج تک پیدا نہ کر سکیں۔ آج کو مولوی ذکاء اللہ زندہ ہوتے تو میں انہی کو پیش کر دیتا کہ مسلم یونیورسٹی درجہ تکمیل کو پہنچ کر وما ذالک علی اللہ بعزیز ان جیسے عالم پیدا کرے گی۔ کریم النفس، وسیع الاخلاق، منکسر المزاج، روشن دماغ، متنوع المعلومات، کثیر التصانیف، خیر خواہ عامہ خلق، فیاض طبع، راسخ الاعتقاد، صلح کل، مرنجان مرنج۔ اب یہ مختلف الفاظ ہیں، ان کے میننگز دیکھ لیں، کچھ اوپر درج کیے گئے۔ کریم النفس، نیک دل۔ وسیع الاخلاق، اچھے بہترین اخلاق کے مالک۔ منکسر المزاج، عاجزی والے، جس کے اندر غرور نہ ہو۔ روشن دماغ، ذہین۔ متنوع المعلومات، یعنی معلومات کے حوالے سے بہت زیادہ، یعنی کہ نا اقسام، ہر قسم کی معلومات۔ کثیر التصانیف، جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہوں۔ خیر خواہ عامہ خلق، یعنی عوام کے خیر خواہ، ہمدرد۔ فیاض طبع، سخی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، طبیعت کے راز۔ راسخ الاعتقاد، یعنی اپنے عقیدے پر قائم رہنے والے۔ صلح کل، سب کے دوست۔ مرنجان مرنج، ہر حال میں خوش۔ ہم کچھ کتابوں کے نام یہاں پہ دیے گئے ہیں: تاریخ ہندوستان، کرزن نامہ، آئین کیسری، فرہنگ فرنگ وغیرہ۔ یہ ان کی کچھ کتابیں ہیں یہاں پہ۔ ایک ضرب المثل مشہور ہے کہ درو گورا حافظہ نباشت۔ ضرب المثل کا مطلب ہے کہاوت، اور درو گورا حافظہ نباشت کا مطلب ہے کہ جھوٹے آدمی کا حافظہ نہیں ہوتا، میموری نہیں ہوتی، یادداشت نہیں ہوتی۔ مگر عقل یہ کہتی ہے کہ جب آدمی کا حافظہ اچھا نہ ہو وہ جھوٹ کا بنج بیوپار نہیں کر سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، اور دروغ کو فروغ نہیں دے سکتا۔ دروغ مطلب جھوٹ، خواہ اول صورت ہو یا دوسری، دونوں میں جھوٹ اور حافظے میں ایک تعلق ہے، حافظہ یادداشت۔ حافظہ ایک ایسی قوت ہے جس کو افلاطون نے
تمام قوائے عقلیہ کا دیوتا کہا ہے۔ افلاطون ایک یونانی فلاسفر تھا۔ قوائے عقلیہ، قوا قوت کی جمع ہے، ٹھیک ہے، قوت ہے، عقلیہ عقل کی قوت ہے، دیوتا سردار کو کہتے ہیں، گاڈ کو کہتے ہیں، اور دیوی جو ہے وہ گاڈس کو کہتے ہیں، یعنی تمام ملکات نفسانی کا رئیس ہے۔ ملکات نفسانی انسانی صلاحیت، رئیس ہے، سردار ہے، اور سب اس کے خادم ہیں۔ اہل فرانس کو جب کسی کو پرلے درجے کا کودن کہنا ہوتا تھا، پرلے درجے کا یعنی بے حد، کودن مطلب احمق، بے وقوف کہنا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ حافظہ نہیں رکھتا ہے۔ حافظے کے نہ ہونے سے آدمی کو اپنے وعدے یاد نہیں رہتے اور وہ باتیں بھول جاتا ہے۔ ایک ہی کہانی کو بار بار اتنی دفعہ کہتا ہے کہ خواہ وہ کیسی دلچسپ ہو اس سے دل پھر جاتا ہے۔ ایک ہی کتاب خواہ کتنی دفعہ پڑھی ہو وہ اس کو ہر دفعہ نئی کتاب معلوم ہوتی ہے۔ ایک ہی چیز کو خواہ کتنی دفعہ دیکھا ہو اس کو انوکھی معلوم ہوتی ہے۔ اب سنو کہ ایک جھوٹے تو وہ ہوتے ہیں کہ بات تو جھوٹ کہتے ہیں مگر وہ اپنے صدقے دل سے اس کو سچا جانتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی جھوٹے کے بارے میں بتا رہا ہوں، جھوٹوں کی ایک قسم تو وہ ہے کہ وہ جھوٹ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو کہتے ہیں یہ بالکل سچ۔ دوسرے وہ جھوٹے ہیں کہ جھوٹی بات کہتے ہیں اور اس کو خود دل میں جھوٹ جانتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اور لوگ اس کو سچ جانیں، یعنی انہیں پتہ ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسی کو سچ مانیں۔ ہم آگے اسی قسم کے جھوٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ان جھوٹوں کی بھی دو قسمیں، ایک یہ کہ اپنے دماغ سے ایک جھوٹی بات کو سر سے پاؤں تک تراش کر ایجاد اور اختراع کرے، یعنی خود ہی بیٹھے بیٹھے کوئی جھوٹ گھڑ لے، ٹھیک ہے، بنا لے۔ دوسرے یہ کہ ایک سچی حکایت کا بھیس بدل کر اپنے خیال کے موافق یعنی مطابق بدل بدل کر اس طرح بیان کریں کہ وہ جھوٹ ہو جائے، یعنی سچی بات کو اپنے الفاظ میں یا اس مختلف مفاہیم میں اس طرح سے بیان کریں کہ اصل بات کہیں دور رہ جائے اور کوئی دوسری نئی بات نکل آئے اور وہی فیمس ہو جائے۔ اس صورت میں مشکل ہے کہ ان کا جھوٹ چھپا رہے اور کسی نہ کسی دن ان کا بھانڈا پھوٹ جائے، بھانڈا نہ پھوٹ جائے یعنی راز نہ نکلے۔ اس لیے کہ جنہوں نے سچی حکایت کو جھوٹ بنایا ہے اس کی بنا راستی پر ہے، ٹھیک ہے، بنا کہتے ہیں بنیاد کو، راستی پر ہے، سچائی پر ہے، اور جس کا نقش اول اس کے حافظے پر جمع ہے اور جس کی بنیاد دل میں زیادہ مستحکم اور استوار اور اس کے اختراعی جھوٹ سے پڑی ہے۔ اختراعی خود ساختہ، استوار کہتے ہیں مضبوط کو۔ قاعدہ ہے سچ کے برابر جھوٹ کی بنیاد مستحکم نہیں ہو سکتی، یعنی سچ کے برابر جھوٹ کبھی بھی نہیں آ سکتا، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے دروغ میں راستی اپنا فروغ دکھائے۔ راستی کہتے ہیں سچائی کو، اور جس سچ پر جھوٹا ملمہ چڑھایا ہے، دکھاوا چڑھایا ہے، اس کی کلی کھل جائے یعنی اس کی اصلیت سامنے آ جائے، اور وہی راستی جو ان کے دل کے اندر دوڑ رہی ہے ان کے ذہن سے اس اختراعی جھوٹ کو بھلا دے۔ دوسری صورت جس میں ایک جھوٹی بات کو نئے سرے سے گھڑ کر اختراع کرتے ہیں، اس کے متضاد کوئی سچی بات ایسی دل پر منقش نہیں ہوتی کہ وہ اس سے جنگ زرگری کرے، یعنی جھوٹ موٹ کی بھی لڑائی کرے۔ پہلی صورت میں تو سچ کو جھوٹا لباس پہنایا تھا، اس کا لباس اتار کر اصل حقیقت کا دیکھ لینا آسان تھا، مگر دوسری صورت میں جھوٹ کا پتلا بنایا ہے۔ یہاں جھوٹ کے پکڑے جانے کا خوف کم ہے، مگر اس کے ساتھ یہ اندیشہ ضرور ہے، اندیشہ مطلب ڈر، کہ حافظے میں اس پتلے کے بنانے کی ترکیب خوب جان نشین نہیں ہے، یعنی اچھے سے یاد نہیں ہے، تو وہ ذہن سے نکل جائے گی اور پھر کلی کھل جائے گی، اصلیت سامنے آ جائے گی۔ تم نے بہت سے آدمی دیکھے ہوں گے کہ جیسا وقت اور موقع دیکھتے ہیں ویسی باتیں بنا دیتے ہیں، کچھ جھوٹ سچ کا خیال نہیں کرتے، ایک ہی معاملے میں ایک شخص سے کچھ کہہ دیتے ہیں، اس کی جانب سے مخالف سے کچھ اور فرما دیتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی بات ایمان اور صداقت کے ساتھ متمکن نہیں ہوتی، مطلب رہتی ہی نہیں ہے، قائم ہی نہیں رہتی، فقط یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی مرضی کے موافق باتیں بنا کر ان کا دل خوش کر دیں۔ ایسی باتوں کے کرنے سے وہ اپنا نام صلح کل رکھتے ہیں، یعنی سب کے ساتھ دوستی بنا کر وہ کہتے ہیں جی ہماری تو سب سے دوستی ہے، اور اس پر فخر کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کی ساری باتوں کو جو ایک معاملے میں کرتے ہیں لکھ لے
اور اس کو غور سے دیکھے تو معلوم ہوگا کہ ان کی باتیں کیسی فریب اور دغا سے بھری ہوئی ہیں، یعنی مکاری سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، جس کا نام انہوں نے صلح کل رکھا ہے۔ وہ سراسر نفاق ہے، یعنی منافقت ہے، دکھاوا ہے۔ جب ایک آدمی کسی ایک ہی معاملے میں مختلف اوقات میں مختلف پیرایوں میں اظہار رائے کرتا ہے اور اصل حقیقت اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتی، تو ان سب کا یاد رکھنا حافظے کی قدرت سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی کہی ہوئی بات کو بھول جاتا ہے اور اس کی حقیقت کھل جاتی ہے۔ اس معنی کو کہتے ہیں کہ دروغ گو را حافظہ نباشد۔ سیدھی سادی سچی باتوں میں جھوٹ بولنے کے برابر کوئی لعنت کی ماری ہوئی برائی نہیں ہے۔ ہم انسانوں میں جو باہم رشتہ مندی ہے، یعنی جو تعلق ہے، وہ فقط نطق کے سبب ہے۔ نطق کہتے ہیں گویائی کو، بول چال کو۔ جب اس نطق میں کذب شامل ہو، کذب مطلب جھوٹ، تو ان باہمی تعلقات میں کوئی ایسی بات نہ ہوگی کہ جو فساد سے خالی ہو۔ یعنی اگر جھوٹ آئے گا تو لازم بات ہے پھر فساد ہوگا۔ جن قوموں میں جھوٹ کا رواج ہو گیا ہے ان میں کوئی برائی باقی نہیں جو نہ ہو، یعنی جن قوموں میں جھوٹ کا رواج ہو گیا ان میں ہر ایک برائی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ابھی خاص طور پر ہماری جو سوسائٹی ہے پاکستان اور انڈیا کی، بالکل اب جھوٹ ہی کی بنیاد پر جو ہے وہ چل رہی ہے، تو ہر ایک برائی یہاں پہ موجود ہے۔ یہ جھوٹ آگ اور تلوار سے زیادہ ان کا نقصان کر رہا ہے۔ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کو ان کی معصوم خطاؤں پر اور بے باک شوخیوں مطلب شرارتوں پر اور گستاخیوں بدتمیزیوں پر خوب گوش شمالی کرتے ہیں، سزا دیتے ہیں، مگر وہ یہ یاد رکھیں کہ بچوں کو صرف ان دو قصوروں پر سزا دینی چاہیے، ایک جھوٹ پر اور دوسرا سرکشی پر۔ سرکشی مطلب بغاوت، یعنی اللہ اعلان کرنا جی ہمیں آپ کی بات نہیں مانتا۔ جب تک ان دونوں برائیوں سے ان کو وہ نہ چھٹائیں، یعنی دونوں برائیوں سے بچوں کی جان نہ چھڑائیں، سزا دینے سے ہاتھ کو نہ اٹھائیں، یعنی ضرور سزا دیں۔ اگر جھوٹ کا چسکا اس عمر میں زبان کو لگ گیا تو بڑے ہونے پر اور بڑھے گا، یعنی اگر بچوں کو بچپن سے ہی جھوٹ کا چسکا لگ گیا تو ایسا ایسا عادی ہو جائیں گے اور پھر جھوٹ بولنا ان کے نزدیک کوئی برائی رہے گی نہیں۔ بعض بھلے مانسوں کو ہم دیکھتے ہیں، بھلے مانس مطلب جو صاف دل لوگ ہوتے ہیں، سیدھے لوگ ہوتے ہیں، کہ جھوٹ بولنے سننے کی بیماری ان کے پیچھے لگی ہوتی ہے۔ اپنے تشخص و تعلی کی داستان نثر میں ایسی ہی گھڑا کرتے ہیں جیسے کوئی شاعر اشعار میں جھوٹا مضمون گانٹتا ہے۔ تعلی کسے کہتے ہیں؟ برتری کو۔ تشخص کہتے ہیں پہچان کو۔ اگر یہ عیب ان میں نہ ہو تو پھر ان کے بے عیب ہونے میں کچھ شبہ نہیں رہتا۔ بے عیب مطلب خامی کے بغیر، عیب کہتے ہیں خامی کو۔ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، مگر ہاں وہاں جہاں ان کو کچھ فائدہ ہو۔ یہ بات زیادہ تر دکانداروں اور اہل پیشہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب طرح بھلے مانس ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ سادے ہوتے ہیں مگر اپنے پیشے میں اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ مثلا دکاندار چیزوں کا بھاؤ جھوٹا بتلاتے ہیں، یعنی قیمت، پرائس۔ وکلا مقدمات جھوٹے لڑتے ہیں، یعنی وکیلوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جس بندے کا وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے، اسی نے مطلب غلطی کی ہے، وہی جو ہے وہ اصل میں مجرم ہے، لیکن پھر بھی اس کا کیس لڑتے ہیں اور جھوٹ بول بول کے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے جھوٹ کو نہ وہ خود بولنے والے برا جانتے ہیں اور نہ اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آخری پیراگراف ہے اس میں اس نے کہا کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے، عام لائف میں جھوٹ بولنے کی عادت نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے پروفیشن، ٹھیک ہے، اپنے سورس آف انکم جہاں سے ہو رہا ہوتا ہے، چاہے وہ تاجر ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہے، تو اس کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور ایسے جھوٹ بولنے کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے، وہ بھی برا نہیں سمجھتے ہیں، ایون کہ اس کو لوگ بھی برا نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بیسیکلی یہاں پر یہ جو سبق ہے، اس سبق میں جو مصنف ہیں ہمارے، انہوں نے انسانی نفسیات کے بارے میں بات کی ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کے اندر کس حد تک صلاحیت کر گیا ہے کہ اب جھوٹ جو ہے وہ بجائے خود ایک خامی یا برائی لگنے کے اب وہ عادت ثانیہ بن گئی ہے، ہیبٹ بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جھوٹ جو ہے وہ مکاری اور ہوشیاری میں آ گیا جی، وہ تو بڑا ہوشیار آدمی ہے، یہ اس چکر میں مطلب اس زمرے میں جو ہے وہ جھوٹ کو اب گنا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سبق جو ہے وہ مصنف کی کتاب محاسن الاخلاق سے لیا گیا ہے۔